عرب ممالک کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بھی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ خواب ہے. پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی پلس چائنا کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. یہ دنیا کو ایک میسج ہے, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کیوں حفاظت آپ کچھ زیادہ نہیں آج اوور ہو گئے. ایک منٹ ٹھہر. اسرائیل نے 6 اسلامی ممالک پر حملے کیے ہیں. قطر کے پاس پیسے ہیں. میری بات سنیں, صرف پیسے سے نہیں چلتی. میں نے ہمیں پیسے دیں پھر دیکھیں ہم کیسی سیکیورٹی کرتے ہیں. اسرائیل کی ایسی کی تیسی. پھر انہوں نے کہا پاکستانی پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے, لیکن یہ مت بھولیں پاکستانی جو ایٹم ہے, پاکستانی جو بم ہے, پاکستانی جو اسلحہ ہے, جب ضرورت پڑی یہ اسرائیل پہ جائے گا. 8 گھنٹے آپ کی حکومت ہماری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی. ہم مارنے آسان ہے یار, تم تو ایسے باتیں کرتے ہو جیسے انہوں نے جیسے مارا ان کے لیے آسان ہے. ٹماٹر مارنے ہوتے ہیں. اسرائیل نے بھی تو مارا ہے نا. تو وہ اسرائیل یار, اسرائیل ایک طاقت ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں QC TV. میں ہوں کاشف جوید. ٹرمپ نے حالیہ جو عرب کا دورہ کیا تھا اس میں ٹرمپ نے, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گرائی کرنا, 3.2 ٹریلین کی اربوں سے جو ہے وہ دہاڑیاں لگائیں, ان کے ساتھ بزنسز جو ہے وہ ان کے معاہدے کیے. لیکن پھر بھی جو عرب کی سیکیورٹی ہے, خاص طور پہ جو قطر ہے, قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2 دن آئندہ آنے والے 2 دنوں میں قطر کے اندر تمام اسلامی ممالک کا اجلاس ہونے والا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے. کیا عرب ممالک اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں گے, یا پھر وہ جیسے پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے اسی کو جاری رکھیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور مصنف استاد چودھری صاحب. ان سے یہ جانیں گے کہ کیا عرب ممالک اپنی اسٹریٹجی شفٹ کریں گے یا پھر ویسی کی ویسی ہی رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد چودھری صاحب, یہ میرا خیال ہے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے عرب ممالک کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بھی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ خواب ہے. نہیں, خواب کیوں ہے؟ دیکھیں نا, اب 2 مہینے پرانی بات ہے, جیسے پاکستان نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک اسٹریٹجک پاور اور ایک اٹامک پاور اور ایک جنگی اور ایک فوجی طاقت کے طور پہ ابھر کر سامنے آیا ہے. اور جو پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی پلس چائنا کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, یہ دنیا کو ایک میسج ہے, نہ صرف دنیا کو بلکہ امریکی سامراج کو یہ میسج ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کیوں حفاظت؟ آپ کچھ زیادہ نہیں آج اوور ہو گئے. نہیں, اوور کی بات نہیں جو صاحب, ہمارے مسلمان ممالک ہیں نا. ایک منٹ ٹھہریں, میری سنیں. چند ماہ میں اسرائیل نے 6 اسلامی ممالک پر حملے کیے ہیں. فلسطین, شام, ایران, یمن, قطر. صحیح. 6 ممالک پر چند ماہ میں وہ حملے کر چکے ہیں. لیکن جو صاحب قطر کے پاس پیسے ہیں. میری بات سنیں, صرف پیسے سے نہیں چلتی. میں نے ہمیں پیسے دیں پھر دیکھیں ہم کیسی سیکیورٹی کرتے ہیں. اسرائیل کی ایسی کی تیسی پھر یار میری بات سنیں, 6 ممالک پر حملے ہوئے نا, اسرائیل کے خلاف کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. زبانی جمع خرچ, مذمت. رات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, ہنگامی طور پر بنائے گئے. 15 ممالک ہیں سلامتی کونسل کے ممبر. 15 ممالک نے مذمت کی ہے, اسرائیل کا کسی نے نام نہیں لیا. تو جو سب لے نا, خواجہ آصف نے تو لیا ہے. میری بات تو سنیں نا یار. خواجہ آصف نے پتا, خواجہ آصف کی کیا یار, کیا خواجہ آصف اپنے جو اس کا گھر ہے نا, نہیں گھر نہیں, اس کی حفاظت نہیں کر سکتے, اس کی کھڑکی نہیں لگوا سکتے. وہ رو رہے تھے تو خواجہ آصف ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. کل میری بات سنیں, کل وزیر اعظم ادھر گئے نا, قطر میں گئے نا, وہ بڑے جیسے عربی ساحل میں پپیاں جھپیاں ایسے کر کے ملے. ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کافی لوگ تھے نا. جی. خواجہ آصف کو ساتھ لے کر جاتے نا, وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں. نہیں, لیکن وہ ان کا جانا ضروری تھا. وہ یہاں بیٹھ کر ایک ٹویٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں وہ ساتھ تھے, میں نے کہیں فوٹیجز نہیں, کہیں بھی نہیں تھے. نہیں, میں نے دیکھا. اور نہیں نا, وہ یہاں بیٹھ کر صرف ٹویٹ کرتے ہیں. اور وہ ٹویٹ الجزیرہ نیوز پہ میں نے فوٹیجز دیکھے تھے. وہ ٹویٹ لیڈر بن رہے ہیں, ٹویٹر کر رہے ہیں. لیکن یار ایسے میری بات ریگارڈلیس اس بات کہ مجھے ایک بات بڑی دل پہ لگی جو خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پاکستانی پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے, لیکن یہ مت بھولیں پاکستانی جو ایٹم ہے, پاکستانی جو بم ہیں, پاکستانی جو اسلحہ ہے, جب ضرورت پڑی یہ اسرائیل پہ جائے گا. اور یار یہ گفتار کے غازی لوگ ہیں, چھوڑ دے یار باتوں کو. یہ خواجہ آصف نے فیصلہ نہیں کرنا. کس نے کرنا ہے؟ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا, وہ فوج نے کرنا ہوتا ہے, آرمی نے کرنا ہوتا ہے. خواجہ آصف کی اپنی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
وہ ایک ٹویٹ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ وزیر دفاع ایک ڈمی ہے. تو ہمارے پاس تو موقع ہے نا جو حساب یار ہمارے پاس کوئی اور انڈسٹری نہیں ہے، ہمارے پاس موقع. قطر کو بولے ہمیں پیسہ دے، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں. تو قطر دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے آپ کو. تو امریکہ کو دے کے دیکھ لیا نا کیا ہوا ہے. ٹرمپ ان کو جو وہ پنجابی نہیں پھر آپ کو نہیں پنجابی نہیں آپ کو پھر قطر بھیج دیتے ہیں. میں وہ جا کر قطر والوں کو سمجھانا کہ یار یہ پاکستان کو پیسہ دے. پنجابی سے کہتے ہیں بند کے مروانا، ٹرمپ بند کے مروا رہا ہے. معافی دے دو. اس نے ایک دفعہ سعودی عرب نے معمولی سی بات کی تھی، انہوں نے کہا لے آؤ ساڑھے پیسے. نہیں انہوں نے پتہ کیا کہا تھا امریکہ نے. اس نے کہا آپ 8 گھنٹے آپ کی حکومت ہماری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی. اچھا. اور وہ پاؤں میں بیٹھ گئے تھے. پچھلے دنوں ٹرمپ نے جب یہ عربوں کا دورہ کیا ہے، دیکھا نا وہ کیسے لیٹے ہوئے تھے. ہاں وہ ان کی لڑکیاں بال لہرا رہی ہیں. ان میں اتنی ہمت اتنی جرت نہیں ہے عربوں میں کہ وہ کھڑے ہو جائیں. اب قطر کے وزیر خارجہ نے اور جو ہے نا ان کا جو امیر قطر ہے انہوں نے کہا ہم جواب دیں گے، ہم اس کا آگے رکھتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن نہیں اور کیا کہے قرارداد نہیں اور کیا کہے. تو مارے نا 2-4 بمب. یار بم مارنے آسان ہے یار، تم تو ایسے باتیں کرتے ہو جیسے انہوں نے جیسے مارا ان کے لیے آسان ہے. پھر ٹماٹر مارنے ہوتے ہیں. اسرائیل نے بھی تو مارا ہے نا. تو وہ اسرائیل کی طاقت ہے. تو قطر کے پاس طاقت نہیں ہے. نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پیسے طاقت نہیں ہوتے. اچھا. ان کی حکومتیں، عربوں کی حکومتیں امریکہ کی چھتری کے نیچے چل رہی ہیں. اس کا مطلب جس دن اس نے چھتری ہٹا لی، ان کے جو بادشاہت ہیں وہ ساری ڈوب جائیں گی، ان کے تخت الٹ جائیں گے. تو ٹھیک ہے الٹ جائیں گے، لیکن آپ نے یہ جو ابھی سوال کیا ہے نا کہ پیسے طاقت نہیں ہوتے، تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ مان رہے ہیں کہ بھلے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے، طاقت تو ہے ہمارے پاس. یار تم اپنے پہ بار بار آ رہے ہو. تو میں کہتا ہوں یہ موقع، یہ ذمہ داری ہمیں ایک دفعہ دے کے کیوں دیں. وہ یار تم تو ایسے کرتے ہو جیسے کسی سے زبردستی لینا ہوتا. وہ شکر کریں آپ لوگوں سے وہ ہاتھ ملا لیتے ہیں. کیا ہو گیا یار، وہ تو شودر سمجھتے ہیں یار، ایسے باتیں کرتے ہیں. آپ روز ان سے مانگنے چلے جاتے ہیں. جو آدمی روز مانگنے کے لیے جائے اس کو کون کو ذمہ داری دے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور یار کیا کوئی مسلمان بھائی نہیں ہے. آپ یہ ساری نا کتابی باتیں ہوتی ہیں، یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں جو ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں. کوئی اسلامی بھائی نہیں ہوتا. اپنا وزن آپ اٹھانا ہوتا ہے. اچھا تو آپ کے مطابق یہ جو ساری کانفرنس ابھی 2 دن بعد دوحہ میں اسلامی کچھ نہیں ختم ہو جائے گی، یہ سب ہو رہا ہے. یار تم دیکھو نا رات کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں 15 ممالک تھے، کسی نے اسرائیل کا نام لے کر مذمت نہیں کی. نہیں تو ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ نیتن یاہو نے خود کروایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ آپ مانتے ہیں؟ میں تو نہیں مانتا. تو پھر پنجابی زبان کے منوا رہا انہوں نے. یار وہ ایسے ہی کرتے ہیں. امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہے وہ تو واش روم میں ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے اسی آپ دیکھیں نا آپ ہمیشہ کسی بھی طاقت کے سامنے جتنا جھکتے جائیں گے نا وہ آپ کو اتنا استعمال کرتا جائے گا. جس آدمی میں خودداری نہ ہو، غیرت نہ ہو، اس کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے. عربوں کے پاس خودداری نہیں، غیرت نہیں. ٹرمپ آیا لیٹے ہوئے تھے، وہ انہیں استعمال کر رہا ہے، دبا کر پیسے لے رہا ہے. یار تھوڑی سی اس کو غیرت، کچھ اناد آتے ہیں نا کہ ہمیں بھی غیرت ہے. جس طریقے سے جو ان کا رویہ تھا جب وہ آئے تھے، کو نظر آ رہا تھا کہ یہ قوم پاؤں پہ کھڑے ہونے والی ہے. اسرائیل کتنا ہے؟ اتنا چھوٹا سا ملک ہے. گجرانوالا جتنا ہے، جتنا گجرانوالا کا ایریا تقریباً اتنا ہے. تو کسی نے اس کے سامنے دیکھیں، یہ جو قطر میں سب سے بڑا ایئر بیس امریکہ کا ہے. ایئر بیس امریکہ کا نا. امریکہ وہاں سے ہی افغانستان پر بھی حملے کرتا رہا ہے. ہاں بالکل ایسے کرتا رہا ہے نا. لیکن جو ابھی اس تناظر میں جو بیان ہے نیتن یاہو، آپ بار بار اسلامی ملکوں کا مسلم امت. چلے وہ میں نہیں کرتا. ایک منٹ صاحب یہ بڑی علامت، میری بات سن لیں. جو نیتن یاہو نے یہ کہا ہے نا قطر کا نام لے کے اور پاکستان کا نام لے کے کہ قطر اور پاکستان اپنے دہشت گردوں کا خود صفایا کریں ورنہ میں ڈائریکٹ حملے کروں گا، جیسے اس نے حماس کے لیڈروں کو نشانہ بنایا دوحہ کے اندر. نہیں، اس نے ایک اور مثال بھی دی ہے. اس نے جیسے ہم نے اسامہ بن لادن کے پاکستان میں آپریشن کیا تھا، اس نے یہ بھی کہا ہے. تو دے نا جواب. نہیں، کون جواب دے؟ تو وہ جب انہوں نے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تھا آپ بولے تھے، آپ نے کیا کر لیا تھا؟ اب میں نام نہیں ان کا لیتا. جنہوں نے کروایا تھا وہ جزیرے لے کے آسٹریلیا میں بیٹھے. نہیں، اس وقت آپ کی طاقت کہاں تھی؟ جب اسامہ بن لادن پہ یہاں پر انہوں نے آپریشن کیا اس وقت آپ کی طاقت کہاں تھی؟ بھائی میری طاقت میرے اوپر نہیں. آپ پہلے بڑے اچھل رہے تھے کہ ہماری طاقت ہے. سٹینڈ لینے بڑے مشکل ہوتے ہیں. دیکھیں عافیہ صدیقی کو یہاں خود گرفتار کرایا نا، مشرف صاحب نے کرایا تھا نا. اور اس سے پہلے بھی ایک رمزی یوسف تھے، اس کو کس نے گرفتار کرایا تھا؟ مشرف صاحب.
مشرف صاحب نے کرایا تھا، نواز شریف نے کرایا تھا، نواز شریف کے دور میں ہوا تھا. اچھا نہیں ہاں غالباً ہوا تھا میرا نہیں وہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ یہاں سے پکڑ کر اس کو لے کے گئے تھے. اس وقت آپ کو مسلم امہ کہاں تھی جب قطر کے ایئر بیس افغانستان پر لگے. افغانستان مسلمان ملک نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے افغانستان کا اور قطر کا آپس میں معاہدہ ہے، وہ دونوں الائنس ہے. سب سے پہلا جو ہے دولت اسلامیہ آل افغانیہ آل جمہوریہ آل فلانیہ آل یار اس کو ماننے والے قطر والے نہیں. قطر والے معاہدہ بھی وہاں پر ہوا تھا، عملے بھی وہاں سے ہوتے تھے. تو یہ اندر کھاتے یار یہ دیکھیں نا بیسیکلی دراصل جو کاشف صاحب بات ہے نا. مجھے ایک سوال کا جواب دیں. کاشف صاحب اپنا نہیں ایک منٹ، مجھے ایک سوال کا جواب دیں. کیا نیتن یاہو کا یہ بیان کسی حد تک درست ہے کہ قطر کسی حد تک ملیٹنٹس گروپ کو سپورٹ کرتا ہے فائنینشلی اور باقی کے معاملات؟ نہیں یہ اس بارے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کرتا ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا کون سا گروپ ہے جس کو کچھ نہیں کرنا. گروپ نہیں ہے. دیکھیں نا جب 9/11 کے بعد جتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوئی ہیں اور یہ جو حکومت کی طالبان کی سیٹلمنٹ ہے، سارے کی ساری میٹنگز دوحہ میں ہوتی ہیں، ساری کی ساری قطر میں ہوتی ہیں. کیوں؟ اور ان کو کوئی ملک منہ نہیں لگاتا. یار میں آپ کو بتاتا ہوں نا دوحہ میں کیوں ہوتی ہیں. دوحہ میں اس لیے ہوتی ہیں وہاں پر امریکی آتے ہیں نا، وہ دوحہ میں بلاتے ہیں، وہاں ان کا ایئر بیس ہے، وہاں ان کا اپنا اڈا ہے. ادھر کیوں نہیں بلا سکتے؟ ان کے ساتھ کوئی تانے بانے تو ہیں. نہیں کہاں بلائیں کھاتے کو نہیں کہاں بلائیں. تو اب جو ہے پاکستان بلائے نا، قریب پڑتا ہے. یار تم قطر کا مقابلہ کرتے ہو. قطر دنیا کا امیر ترین ملک ہے. آپ روز ان سے پیسے مانگنے جاتے ہیں تو آپ قطر کا مقابلہ کر رہے ہیں. یار نہ یار ایسا نہ کریں. جو حقائق ہوتے ہیں نا، ہم دیکھیں کاشف صاحب ہمیشہ حقائق پہ بات کیا. چلے ٹھیک ہے. یہ باتیں جذباتی ہوتی ہیں، جذباتی باتوں سے لکھنے سے یا بولنے سے کچھ حل نہیں ہوتا. پھر یہی ہے. پھر ہم یہ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اس دفعہ بھی اجلاس کا کچھ نہیں ہونا. ہم نے رو دھو کے مذمتیں کر کے چپ کر جانا ہے. یہی ہم نے کرنا ہے، یہی کر سکتے ہیں. یار اس سے بڑی شرم والی کون سی بات ہے؟ 15 ممالک ہیں، کسی نے اسرائیل کا نام نہیں لیا مذمت کرتے وقت. نام لیے بغیر مذمت کی. چلیں آپ کر لیں، آپ نام لے کے مذمت کر لیں. یار میری کیا اوقات ہے یا میری کیا حیثیت ہے؟ اپنی کیپیسٹی میں وزیر اعظم ہوں. ہمارا ضمیر تو مطمئن ہے نا. اور یار ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم صرف بات کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں حقائق دیکھ کر بات کرنی چاہیے. ایسے نہیں ہوا میں باتیں کرنی چاہیے. ممکن نہیں ہے. وہ عربوں کو کئی سالوں سے اسرائیل چھتر مار رہا ہے، کئی سالوں سے عرصہ بیت گیا ہے، علامہ اقبال صاحب اور وہ کھا رہے ہیں. نہیں علامہ اقبال صاحب کا شعر پھر درست ہے. انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. آپ نے یہ شعر سنا ہوگا علامہ اقبال صاحب. اور کیا ہے؟ یہی کچھ ہے. تو یہی کچھ ہے. تو پھر ٹھیک ہے، عوام ڈیسائیڈ کریں. ہم نے مذمتیں کرنی ہیں یا پھر اس کے لیے کوئی پریکٹیکل قدم بھی جو ہے اٹھانا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، مار کھاتے رہیں، مذمتیں کرتے رہیں اور اجلاس کرتے رہیں اور کہیں ہم جو ہے نا ہوائی فائرنگ کریں کہ ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے، فلانا کر دیں گے، ٹمکانا کر دیں گے. اس کا یہی رزلٹ آئے گا. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنی جو رائے ہے وہ بتائے کہ کیا قطر کو پاکستان کو یہ موقع دینا چاہیے کہ جیسے امریکہ نے ان کی سیکیورٹی کا ذمہ لیا ہوا ہے. لیکن یہ بڑا فیصلہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی اتنا بڑا شفٹ ہوگا. شاید ہو بھی سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. شکریہ.